الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، اس وقت یہ میرے پیچھے بہتا دریا آپ دیکھ رہے ہوں گے۔ یقیناً یہ بڑا ہی خوبصورت منظر ہوتا ہے، شام کا وقت ہو اور دریا سمندر کے کنارے بیٹھ کر انسان جو ٹھنڈی ہوائیں لیتا ہے، اس کا ایک اپنا ہی لطف ہے۔ تو خیال آیا کہ کیوں نہ ایک سبق آموز واقعہ کہ جس کو سننے کے بعد ہم نے ایک وہ عظیم سبق جو بھلا دیا ہے، شاید اس سبق کو ہم دوبارہ یاد کر لیں اور اس کی طرف آ جائیں۔ ایک مرتبہ ایک جزیرہ تھا جہاں چند ایک لوگ آباد تھے، اور اسی کے مقابل دوسرا ایک جزیرہ جہاں تھوڑا شہر نما آبادی تھی، اور وہاں علم لوگ سیکھ رہے تھے۔ اس جزیرے کے لوگ اس جزیرے میں جاتے، درمیان میں ان کے سمندر تھا۔ اب وہ سمندر کا فاصلہ طے کر کے، یعنی وہ کشتی کے ذریعے وہاں جاتے اور اس پار جا کر وہ علم سیکھتے۔ علم دنیا اس وقت وہ سیکھ رہے تھے، دنیاوی علوم جو بھی اس وقت مروجہ تھے ان کو وہ حاصل کر رہے تھے۔ ہوا یوں، ایک مرتبہ چند ایک اسٹوڈنٹس مل کر اب وہ جا رہے ہیں کشتی پر۔ انہوں نے کشتی کا جو ملاح ہے اس سے کہا کہ بھائی جان، آپ سے ایک سوال کریں؟ تو اس نے کہا جی کریں۔ انہوں نے کہا، ان میں سے ایک شخص بولا کہ حضرت یہ بتائیں کہ کیا آپ کو علم ریاضیات آتا ہے؟ اب وہ جو کشتی چلانے والا تھا اس نے فوراً انکار کیا، نہیں، علم ریاضی مجھے تو نہیں آتا۔ دوسرا جو اسٹوڈنٹ تھا، دوسرا ایک طالب علم تھا، وہ اس کو بھی تھوڑی سی مستی سوجی، اس نے بھی کہہ دیا کہ اچھا آپ یہ بتائیں کہ آپ کو علم فلکیات آتا ہے؟ اب بھی کہا علم فلکیات بھی نہیں آتا۔ تو اب ان میں سے ہر ایک کہنے لگا، جو دو سوال کر چکے تھے، کہنے لگے او ہو، زندگی کا تو آپ نے اتنا بڑا حصہ وہ ڈبو دیا، آپ کی زندگی تو تباہ ہو گئی، اتنی زندگی تباہ ہو گئی۔ تیسرا ایک شخص اٹھا اور اس نے بھی سوال کیا، اور اس نے بھی ایک اپنے حساب سے ایک علم کا نام لیا اور سوال کیا کہ آپ کو یہ علم آتا ہے؟ اب اس نے کہا نہیں، مجھے علم نہیں آتا۔ تو پھر وہی کہ آپ کی تو آدھی زندگی تباہ ہو گئی ہے، ضائع ہو گئی ہے، آپ کچھ نہیں کر سکے۔ سفر طے ہو رہا تھا کہ اچانک پانی کی موجوں میں طغیانی آئی، طوفان آنے لگا۔ اب سارے گھبرائے ہوئے تھے۔ اب جو کشتی چلانے والا تھا، اس نے بڑا ہی اہم ترین اہمیت والا سوال کیا۔ اس نے کہا، کیا آپ سب کو تیرنا آتا ہے؟ اب ان سب نے کہا نہیں، ہمیں تیرنا تو نہیں آتا۔ اب یہ کشتی چلانے والا بولا کہ آپ لوگوں نے تو اپنی ساری زندگی ہی تباہ کر دی، اب سیلاب آ گیا، طوفان آ گیا تو زندگی ختم ہو جائے گی۔ ناظرین، کہنے کا تو ایک واقعہ ہے جو ملتا ہے بزرگوں کی کتابوں میں، جس کو ایک مثال کے طور پر پیش کیا جاتا ہے، لیکن اگر غور کریں موجودہ مسلم سوسائٹی کا اس وقت جو انداز ہے، علوم عصریہ کی طرف میلان، جو دل کا میلان ہے، جو دلی توجہ ہے، وہ زیادہ ہے، اور دینی علوم، قرآن پاک، احادیث مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، اور فقہ، اصول فقہ اور دیگر جو دینی علوم ہے، فرائض علوم ہے، عقائد کے اعتبار سے ہیں، عبادات کے اعتبار سے ہیں، معاملات کے اعتبار سے ہیں، اس کی طرف توجہ کم ہے۔ تو اب بزرگان دین اس واقعے کے تحت ہمیں سمجھاتے ہیں کہ اگر دنیا کمانے کے لحاظ سے مختلف فنون نہ بھی سیکھے، زندگی نے گزر جانا ہے، ٹھیک ہے، لیکن اگر دینی علوم نہ سیکھ سکے، عقائد و نظریات کا علم نہ سیکھ سکے، اگر قرآن درست پڑھنا نہ سیکھ سکے، تو پھر ساری زندگی تباہ ہے، پھر زندگی کا کوئی مقصد نہیں ہے۔ کیونکہ اللہ رب العالمین قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے کہ ہم نے انسانوں اور جنات کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا،
لیکن آج مسلمان رب کی عبادت اس کو چھوڑ کر بس دنیا کمانے کے چکر میں ہے۔ ہر ایک کو یہی فکر ہے کہ میرے محلات بنے، میری جاگیر ہو، میری دولت بڑھے، میری زمینیں ہوں، لیکن یہ فکر بہت کم لوگوں میں پائی جاتی ہے کہ میری آخرت بہتر ہو جائے، میری قبر وہ جنت کے باغوں میں سے حسین باغ بن جائے، مجھے قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں شرمندگی نہ اٹھانی پڑے، بلکہ مجھے رب فرمائے کہ جاؤ میری رحمت سے جنت میں داخل ہو جاؤ۔ تو میرے پیارے اور محترم ناظرین، یہ واقعہ ہمیں بہت کچھ سکھاتا ہے، لہٰذا اپنے بچوں کو جہاں علوم عصریہ کی طرف لا رہے ہیں، دنیاوی علوم جو شریعت سے نہ ٹکرائیں سکھانے چاہیے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ یاد رکھیں دینی علوم کو اہمیت زیادہ دیں، دینی علوم کی طرف زیادہ آئیں، تاکہ ہمارے بچوں کا جو اصل مستقبل ہے وہ بہتر ہو، اور وہ ہے قبر و آخرت۔ وہ بہتر ہو گیا تو دنیا تو بہتر ہی بہتر ہے۔ میں ایک اور مثال یہاں آپ کو دیتا ہوں۔ ایک ڈاکٹر کے بارے میں آتا ہے کہ اس ڈاکٹر کے والد کا انتقال ہوا، اور اس ڈاکٹر کا بڑا ایک نام تھا۔ اس کے والد کا انتقال ہوا، رو رہا تھا، دکھ اور غم کا سما تھا۔ جب نماز جنازہ کا وقت آیا تو ڈاکٹر صاحب جو تھے انہوں نے مولوی صاحب کو، ایک حافظ صاحب کو کہا کہ آپ آگے بڑھیں اور نماز جنازہ پڑھائیں۔ حافظ صاحب آگے ہوئے، نماز جنازہ پڑھائی۔ جب تدفین ہوئی تو اب ڈاکٹر صاحب زاروں کے تار رو رہے ہیں، بہت زیادہ رونے لگ گئے۔ ہر ایک خاموش کروا رہا ہے، اور دل میں ذہن میں یہی ہے کہ والد صاحب کا دکھ ہے، اس وجہ سے اتنا وہ غمگین ہے۔ اتنے میں وہ حافظ صاحب بھی پاس آئے، سہارا دیا، اور سہارا دینے کے بعد کہنے لگے کہ ہر ایک نے دنیا سے جانا ہے، آپ صبر کریں۔ ڈاکٹر صاحب زور زور سے رونے لگے، اور پھر کہا کہ میرے رونے کا سبب یہ نہیں کہ میں والد صاحب کی جدائی میں اتنا زیادہ رو رہا ہوں، ایک سبب تو ہے، لیکن میرا اصل جو رونے کا سبب ہے وہ یہ ہے کہ میرے والد صاحب نے، میرے والد محترم نے مجھ پر بڑے اخراجات کیے، اعلیٰ تعلیم مجھے دلوائی، میں بہت اچھا ڈاکٹر بنا، میں نے بہت پیسہ کمایا، لیکن آج میرے والد محترم کا جنازہ رکھا تھا، اور میرا حال یہ ہے کہ مجھے نماز جنازہ بھی نہیں آتی۔ آج حق تو یہ بنتا تھا کہ میں آگے بڑھ کر نماز جنازہ پڑھاتا، لیکن مجھے نماز جنازہ کا طریقہ ہی نہیں آتا۔ ناظرین، یہ دونوں واقعات ہمیں جھنجھوڑتے ہیں۔ ہم اپنے بچوں کو دنیاوی علوم سکھائیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ دینی علوم کی طرف بھی لائیں۔ اپنے بچوں کو علوم عصریہ کے ساتھ ساتھ اللہ اور رسول کے فرامین سکھائیں۔ ہم اس دنیا میں جس مقصد کے لیے آئے ہیں، مقصد رب نے ہمیں بتا دیا ہے، اس مقصد کو حاصل کریں، اللہ کی رضا حاصل ہو جائے۔ اللہ پاک کے جو احکامات پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے ذریعے ہم تک پہنچے ہیں، تو میں سب سے گزارش کروں گا اپنے بچوں کو اس علم کی طرف بھی لائیں، دینی علوم کی طرف بھی لائیں۔ انشاءاللہ دنیا بھی سنورے گی اور آخرت بھی سنورے گی۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہمیں عقل و فہم عطا فرمائے، اور علوم عصریہ کے ساتھ ساتھ ہمیں اس بات کی طرف بھی اللہ رب العالمین توفیق عطا فرمائے کہ ہم دینی علوم کو زیادہ ترجیح دیں، زیادہ اس پر بھی ہم فوکس کریں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین، بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔